वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शुएब शाहीन साहब, अली गौहर बलोच साहब को आपने ब्रेक से पहले सुना, वो कहते हैं ऑफ ऑल द पीपल आप ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आप लोग कंटेम्प्ट करते हैं सबसे ज़्यादा मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की। मैं पहले ज़रा हसन यूब ने एक बीच में बात इमरान खान के ख़िलाफ़ कर दी। भाई कंटेम्प्ट आपको नोटिस जारी किया फुल कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, आप लगे वो इमरान खान के ख़िलाफ़। काश कि आपको ये भी याद आ जाता कि आपके सरपरस्ते आला नवाज शरीफ साहब प्लेलेट्स गिरने की शिकायत लेकर 5 साल बैठ रहे लंदन और वो अदालतों में पेश नहीं हुए। इमरान खान वो बंदा है 203 मुकदमात के बावजूद मुल्क छोड़ के नहीं भागा, वो यहीं है और तमाम मुकदमात का वो सामना कर रहा है। और जिस दिन उनको गिरफ़्तार किया गया उस दिन भी वो थंब इम्प्रेशन के प्रोसेस में था। तो लिहाजा आपको अगर कोई तकलीफ़ या कोई बुग़्ज़ है तो आप किसी और मामले में निकाला करें, इस अंदाज से ये बात न किया करें। मुझे अफसोस हुआ। जो अली गौहर बलोच साहब से मैं पूछता हूँ, पहली बात तो ये है कि आप इन जजेस से आप किस बात के बदले ले रहे हैं? इस बात के कि पीटीआई लोगों ने कोई कंटेम्प्ट की थी या कोई उनके ख़िलाफ़ बात की थी तो आज आपने बात करनी है। दूसरी बात मुझे बताएं, पिछले साल इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे मौलाना फजल रहमान के ज़रिए जो पीडीएम के सरबराह थे, जिसमें आपके मुस्लिम लीग नून के लोग भी शामिल थे, आज तक वीडियोज़ अवेलेबल हैं, इन्होंने लिटरली गालियाँ दी और इन लोगों ने तो सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया और जिसको शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत अपने MNAs MPAs को वहाँ भेजा गया और जिस तरह इन्होंने चढ़ाई की, लिटरली अदालतों के अंदर घुस गए और उनको मारने की कोशिश की कि जो जजेस जो है वो अपने चैम्बर्स में चले गए। और ये तुम किस मुंह से आप बात कर सकते हैं? अच्छा, अब आगे आते हैं कि हमारे हवाले से इमरान खान ने बात की थी लीगल एक्शन की, और वो लीगल एक्शन उसको एक्सप्लेन भी किया था, जिसको अदालत ने कंटेम्प्ट नोटिस किया, उन्होंने उस पर माजरत भी की और उसको एक्सप्लेन भी किया और वो बात ख़त्म हो गई। वैसे क्या जहाँ तक दुरुस्त है कि कल आप लोग पीटीआई प्लान कर रही है कि आपके जितने भी क्लेम करने वाले हैं फॉर्म 45 पे वो सारे सुप्रीम कोर्ट इकट्ठे हो रहे हैं और चीफ जस्टिस से रिक्यूज़ करने के लिए रिक्वेस्ट अभी मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन उन्होंने तो रिक्यूज़ करने शौकत बसरा साहब ने इस हवाले से ट्वीट देखें, रिक्यूज़ करने की बाकायदा उनको रिक्वेस्ट कर दी गई थी। हमारे वकील नियाजुल्लाह नियाजी ने बात की, उनको कहा जी वो तो ट्रिब्यूनल वाले केसेस में, मैं मखसूस नशिस्तों वाले केस में मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन इनको करनी चाहिए, एप्लीकेशन देनी चाहिए बाकायदा। देखें, मैं एक बात करूं, आपको अगर किसी जज के ऊपर एतराज़ है आप लिख के भी दे सकते हैं, ज़बानी भी दे सकते हैं। आपको याद है मंसूर शाह साहब के ऊपर ज़बानी एतराज़ आया था वो मिलिट्री ट्रायल वाले केस में, उन्हें नहीं सुना, वो उठ के चले गए। इसी तरह रिक्यूज़ल की बाकायदा एप्लीकेशन आई थी आबिद ज़ुबैरी वाले केस में चीफ जस्टिस बंदयाल के पास, उसका मैं उनका वकील था, उसके ऊपर रिपोर्टेड जजमेंट है और वो पूरे पैरामीटर्स उन्होंने डिस्कस किया कि किन केसेस में रिक्यूज़ल हो सकती है, किन केसेस में नहीं हो सकती। ये एक लीगल टर्मिनोलॉजी है, उसमें कोई तौहीन नहीं होती। आपको अगर एक किसी जज से इंसाफ की तवक्को नहीं है, आप ये समझते हैं वो बायस्ड है या उसका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आप उसके खिलाफ बात कर सकते हैं और उसको इतराज़ कर सकते हैं, उसको मुंह पे लिख के दे सकते हैं कि जनाब हमें आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, उसकी ये रीज़न्स हैं। और जज पाबंद है, वो बेंच पाबंद है या वो जज पाबंद है उसके ऊपर फैसला करने का। या तो वो कहेगा कि मैं रिक्यूज़ करता हूँ, मैं नहीं बैठता, या वो कहेगा नहीं मैं बैठता हूँ और आपके जो दलाइल हैं, जो आपके रीज़न्स हैं वो दुरुस्त नहीं हैं, इन दलाइल की बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि आपकी एप्लीकेशन में रिजेक्ट करता हूँ। मैं आपके पास वापस आता हूँ। साकिब बशीर साहब, तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ रेफरेंस आ गया और रेफरेंस के बाद ये समाअत हुई। पहले नून लीग के 3 MNAs चले गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उन्होंने कहा कि ये जज जो है ये बायस्ड है और ये नेपोटिज्म कर रहा है, अकरबा परवरी कर रहा है, माइंड बनाया हुआ है हमारे खिलाफ। लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन ने तो तब्दील किया, मामला अभी भी उन्हीं जज के सामने है। आज की प्रोसीडिंग में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ये फॉर्म 45 जमा करवाए बगैर कोई चारा है नून लीग के 3 MNAs के पास? फॉर्म 45 जमा कराए बगैर उनके पास चारा यही है कि जो एक तो हुकूमत ने जो कानून साजी की है उसमें मेरे ख्याल में सदर के दस्तखत का मरला ही रह गया है, वो उसका सहारा ले लें, या कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो ट्रिब्यूनल तब्दीली के हवाले से केस सुन रहे हैं और जो ऑर्डीनेंस जारी हुआ था, ऑर्डीनेंस तो अब मामला जो है वो कानून साजी तक क्योंकि चला गया है तो ऑर्डीनेंस तो वैसे बेअसर हो गया, तो वो ट्रांसफ़र जो ट्रिब्यूनल तब्दीली का जो फैसला था इलेक्शन कमीशन का, अगर वो फैसला बरकरार रहता है तो फिर जस्टिस जहांगीरी जो है इनसे केस ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन ये आसान नहीं लग रहा। उसकी वजह ये है कि 2 मई को पहला नोटिस हुआ था, ये तारिक फजल चौधरी साहब और रजा खुरम नवाज़, उनको और अंजम अकील खान जो है उनके वकील ने तो कहा है कि हमने फॉर्म 45 जमा करवा दिए हैं, लेकिन बाकी 2 जो MNAs हैं उनको 20-20 हज़ार जुर्माना भी हुआ है आज,
اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آج یا کل تک آپ فارم 45 46 اور 47 جمع کروائیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ابھی تک ریلیکٹنٹ ہیں کہ کیونکہ ایک اور بھی وجہ ہے کہ جو ریکارڈ جمع ہو جائے گا پھر اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, واپس نہیں لیا جا سکتا. اور جو ٹریبیونل اس کے بعد اگر فرض کریں جیسے جہانگیری کا ٹریبیونل کی تبدیل ہو جاتا ہے اور کوئی اور ٹریبیونل بھی آ جاتا ہے تو پھر کارروائی یہیں سے آگے بڑھنی ہے جہاں پہ رکی ہوگی. یہ امپورٹنٹ ہے. اور کل کی سماعت اس سارے سینیریو میں وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیا ٹریبیونل تبدیلی کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رہتا ہے یا نہیں رہتا, کیونکہ چیف جسٹس عامر فاروق اس پہ سماعت کرنے جا رہے ہیں. لیکن اگر برقرار رہتا ہے تو جسٹس جہانگیری آج بڑا کلیئر کر چکے ہیں, ایک تو تمام نے بیان حلفی دینے ہیں اور دوسرا روزانہ کی بنیاد پر سماعت جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہوگی. اگر ایڈجرمنٹ ہوگی تو اس پہ الگ سے فائن ہے. اور اگر انہوں نے جو طارق فضل چودھری ہیں ان کو یہ کہا ہے کہ اگر آپ نہیں کمپلائنس دیں گے جو آرڈر ہے ٹریبیونل کا تو پھر وہ جو ایک سیکشن ہے الیکشن ایکٹ کی اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم عمل کر کے شوکاز کریں گے اور آپ کی جو ممبرشپ ہے وہ معطل بھی ہو سکتی ہے. کچھ سینئر ممبرشپ معطل بھی ہو سکتی ہے, اس معاملے کے اوپر بھی جا سکتا ہے. آج یہ بڑی سٹرونگ قسم کی آبزرویشن تھی اور یہ الاؤ کرتا ہے جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے. مجھے یہ بتائیں, کچھ سینئر صحافیوں کو میں دیکھ رہا تھا دعوے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 MNAs مستعفی بھی ہو سکتے ہیں. ان کیس اگر ایسا ہوتا ہے, ویسے تو لگتا نہیں ہے کہ مستعفی کوئی ہوگا, لیکن اگر ان کیس دیٹ ہیپنس تو کیا یہ حلقے خالی تصور ہوں گے اور یہاں دوبارہ الیکشن ہوگا, یا آٹومیٹیکلی جو اس وقت کے فارم 45 کے اوپر یا ابھی جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں یہ MNAs بن جائیں گے؟ نہیں, اگر مستعفی ہوتے ہیں تو اس کا مطلب تو ڈائریکٹلی پھر یہ ہوگا کہ جو حکومت وقت ہے اس نے ناکامی اپنی تسلیم کر لی ہے کہ ان کے پاس وہ فارم 45 نہیں ہے جو 8 فروری سے لوگ کہہ رہے تھے. آج پوچھا بھی تھا طارق فضل چودھری صاحب سے انہوں نے کہ آپ کے وکیل صاحب تو پچھلی دفعہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے, تو آپ کے پاس کیا ہیں یا نہیں ہیں, آپ جمع کروانے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس ہیں, ہم نے جمع کروانے ہیں اور آج یا کل میں, انہوں نے 3-4 دن مانگے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ آج یا کل آپ جو ہے وہ جمع کروا دیں. اب جو استعفے والی بات ہے میں نہیں سمجھتا یہ ایک ان کا آخری سٹیپ ہو سکتا ہے کہ یہ ساری غیر مؤثر ہو جائے یہ کارروائی ساری اور وہ استعفے کی بنیاد پر جو ہے وہ فریش الیکشن کی طرف چلے جائیں اسلام آباد میں. لیکن میرا نہیں خیال کہ چیزیں اس طرف جائیں گی. اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ فارم 45 لے کر آتے ہیں. صحیح. علی گوہر بلوچ صاحب, شعیب شاہین صاحب اور آپ دونوں میرے پاس اس سے پہلے بھی جب یہ سماعت ہوئی تھی اس دن آپ شو میں تھے. یہ کہتے ہیں آپ مسجد آ جائیں, آپ وہاں پر آ کے حلف دے دیں. یہ کہتے ہیں کہ آپ فارم 45 میڈیا میں سامنے آ کر دکھا دیں, آپ ٹریبونل میں آ کر دکھا دیں. ایسی کون سے ورقے میں غلاف میں لپیٹ کے یہ فارم 45 آپ نے رکھے ہیں, ان کو غلط ثابت کریں تاکہ ہم بھی ان کو کہیں کہ کیا آپ لوگوں نے فارم 45 کا شور مچایا ہوا ہے. ایک مرتبہ دکھائی دیں فارم 45. دیکھیں معاملات عدالت کے اندر ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ فیصلے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ قسموں کے ذریعے اور ان کے ذریعے ہوتے ہیں یہ قانونی اور عدالتی طریقہ کار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ایک بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر یہ لوگ مثال کے طور پہ استعفیٰ دے دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب لاہور سے بانی پی ٹی آئی الیکشن ہارے تھے خواجہ سعد رفیق کے مقابلے میں اور ان کو RTS سسٹم کے ذریعے جتوایا گیا تھا, اس کے بعد انہوں نے نشست فوراً استعفیٰ دے دیا تھا اور بھاگ گئے تھے لاہور سے. اور اس کے بعد ضمنی الیکشن میں خواجہ صاحب 6 سیٹوں سے جیتے تھے, انہوں نے 5 چھوڑنی تھی, ایک کو رکھنا تھا. میری گزارش سن لیں نا, وہ سے بھاگ گئے تھے چوری شدہ الیکشن سے اور اس کے بعد خواجہ سعد رفیق نے وہ 11,000 ووٹوں کی لیڈ سے وہ سیٹ جیتی تھی. تو اس کا مطلب ہے یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اس وقت ان لوگوں نے بھی ووٹ چوری کیے تھے اور ان کے بھی جو فارم 45 تھے وہ جعلی تھے جو انہوں نے پیش کیے تھے. دوسری میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ جو ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ فلاں جگہ نون نے کی, مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ابھی بھی آپ کے جو وہ رؤوف صاحب ہیں انہوں نے کتنی غلیظ زبان ججز کے بارے میں استعمال کی. سر فارم 45 وہ تو ہم کر چکے ڈسکس. میں ایک بندے کا نام, مطلب اس میں تو ان کا ورلڈ ریکارڈ ہے نا کہ جس ادارے نے, جس جج نے, جس بندے نے ان سے اختلاف رائے کرنا ہے, جس صحافی نے کرنا ہے وہ لفافہ صحافی ہے, جس جج نے کرنا ہے وہ ٹاؤٹ ہے اور وہ کرپٹ ہے. سعد رفیق کے والے سے میرے سے ذرا جس سے بیوروکریٹ نے کرنا ہے یہ ان کے الفاظ ہوتے ہیں. میں آپ سے جواب میں لیتا ہوں. جی آپ کمپلیٹ کر لیں. اپنے لوگ الگ ان کے کرتے ہیں اور یہ دوسروں کو جناب لیکچر دیتے ہیں. جو ان کے بانی تھے, جو ان کے سو کالڈ لیڈر ہیں,
مجھے یہ بتائیں جب وہ نکلے تھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ فرانے کروا رہے تھے جب ان کو پکڑا گیا، وہ بھائی وہ دھمکیاں دے کے نکلے تھے، وہ 9 مئی کے واقعے کی ایڈوانس دھمکی دے کے نکلے تھے۔ صحیح، یہ آپ کے جواب سے مجھے سمجھ آ گیا کہ فارم 45 نہیں تسی دکھانے آپ نے دہشت گردی والی کاروائی کی پاکستان کے خلاف، صحیح اس سے بڑی کوئی دہشت صحیح گردی شعیب شاہین صاحب کوئکلی جواب دے دیجئے سعد دیکھیں جو رفیق وہ صاحب سعد رفیق والی بات کر رہے ہیں 6 حلقوں سے وہ جیتے، یہ بھی ہسٹری میں میں جواب لے رہا ہوں جی ان سے شعیب شاہین صاحب دیکھیں ہسٹری میں پہلی مرتبہ تھا کہ 6 حلقوں سے وہ کھڑے ہوئے، 6 حلقوں سے وہ جیتے، تھن مارجن سے جیتے تھے سعد رفیق سے، مگر وہ جیت گئے۔ انہوں نے ظاہر 1 سیٹ رکھنی تھی، انہوں نے 1 سیٹ رکھی، 5 حلقے انہوں نے چھوڑ دیے۔ اسلام آباد والا حلقے سے بھی جیتے تھے، یہ جس حلقے سے میں بھی الیکشن لڑا ہوں یہاں بعد میں دیوان آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، لیکن ہم نے کسی بھی جگہ یہ نہیں کہا تھا کہ ہم کو فارم 45 نہیں دکھانا چاہتے یا کچھ نہیں کرنا چاہتا، وہ الگ بات۔ اچھا اگر یہ تصور کر لیا جائے بعد میں ضمنی الیکشن میں جیت گیا تھا سعد رفیق، تو ابھی پھر کیوں ہار گیا؟ لطیف کھوسہ صاحب تو کبھی بھی پی ٹی آئی میں نہیں رہے، لاسٹ ڈیز میں آئے، انہوں نے کچھ ٹکٹ بھی لی، الیکشن لڑے، 44,000 کی سے ہرایا ان کو۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتا کہ ایک الیکشن میں ایک بندہ جیت گیا تو دوسرے الیکشن میں وہ دوسرا کیوں جیت گیا۔ تو آج بھی اگر لطیف کھوسہ صاحب نے سعد رفیق کو ہرایا ہے اور وہ بھی سعد رفیق نے خود اپنی شکست تسلیم کر لی، ان کٹ پتلیوں کی طرح وہ ادھر نہیں گئے جا کر کے فارم 47 میں تبدیلی کراتے، اگر وہ ٹھیک ہے، کرا لیتے تو شاید ان کا بھی معاملہ وقت ختم ہو گیا۔ شعیب شاہین صاحب، علی گوہر بلوچ صاحب، ثاقب بشیر اور حسن ایوب ہمارے ساتھ تھے۔ جب بھی ہم نون لیگ کے لوگوں سے بات کرتے ہیں، عدالتیں جب کہہ رہی ہیں کہ فارم 45 لے آئیں، لگتا یہ ہے کہ نون لیگ کا فی الوقت تو کوئی پلان نہیں ہے کہ وہ فارم 45 چاہے عدالت ہو، چاہے میڈیا ہو، چاہے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ان کے حریف مد مقابل ہوں، فی الحال لگتا یہی ہے کہ یہ فارم 45 ہمیں دیکھنے کو نصیب نہیں ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔